شب منم فتادا بغیر بے سرائی تو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی حضور خواجہ خواجگان ہند الولی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نشان محبت کیا ہے؟ یہ ہے کہ فرما بردار رہے اور ڈرتا رہے کہ کہیں دوست اپنے آپ سے دور نہ کر دے۔ ناظرین اکرام، بزم امیر خسرو کے توسل سے ہم گاہے بگاہے بزرگان چشت سلسلہ عالیہ چشتیہ کے وہ عظیم بزرگان دین جن کے حوالے سے ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی ہم حضرت امیر خسرو کے ٹاپک کو ہی آگے بڑھائیں گے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق و محبت کا وہ دریا، عشق و محبت کی وہ روانی اور عشق و محبت کی وہ کہانی جو ہمیں حضرت امیر خسرو کی سوانح حیات میں ملتی ہے، جو آپ کے مرشد خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء سے عشق و محبت کا اور جو راہ سلوک کا طریقہ تھا وہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری دنیا میں اپنی مثال قائم کر رہی تھی۔ جب آپ نے اپنے شعر کہنے شروع کیے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات ظاہر میں تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امیر خسرو کی شاعری سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دہلی کے بادشاہ کو خط لکھا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خصوصی توجہ کی جائے کہ نوجوان آگے جا کے بہت بڑا شاعر بنے گا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم امیر سیف الدین کی وفات کے وقت حضرت امیر خسرو کی عمر 8 سال تھی۔ والد کی وفات کے بعد آپ اپنے نانا عماد الملک کی سرپرستی میں آئے۔ حضرت امیر خسرو نے جب ہوش سنبھالا تو خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء سے بیعت کی، اور بیعت کا واقعہ جیسے ہم اپنی پرانی ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بہت سے اوصاف کا مجموعہ تھی، جو نہ صرف ایک با کمال شاعر تھے یا بے مثال رائٹر تھے، بلکہ آپ بہت بڑے صوفی و درویش اور محرم اسرار طریقت بھی تھے۔ مولانا سید مبارک علی کرمانی جو امیر خورت کے نام سے مشہور ہوئے اور خود بہت بڑے صوفی باصفا گزرے، آپ اپنی کتاب سیر الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: شعروں کے بادشاہ، عالموں کے رہنما امیر خسرو، ان پر خدا عز و جل کی رحمت ہو، جو کہ تمام اگلے اور پچھلے لوگوں پر بزرگی اور فضیلت میں آگے بڑھ گئے۔ ایک پاک باطن شخص، صوفیانہ طرز ان کی سیرت اور صورت دونوں میں ظاہر تھی۔ اگرچہ وہ بادشاہوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سچ پوچھیے ان لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق کہا گیا کہ اہل طریقت کا مقصود لباس ظاہری سے نہیں ہوا کرتا، بلکہ بادشاہ کی خدمت میں رہو اور دل سے درویش و صوفی بھی رہو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باطنی توجہ نے حضرت امیر خسرو پر حقیقت اور معرفت کے دروازے کھول دیے۔ آپ مسلسل اور لگاتار روزے رکھتے، تہجد پڑھتے اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتے، اور آپ ہر شب 7 سپارے خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان المشائق خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر خسرو سے دریافت کیا کہ خسرو، آج کل مشغولیات کیا ہیں؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور، چند راتوں سے کچھ ایسا معاملہ درپیش آتا ہے کہ خود بخود گریہ غلبہ کر جاتا ہے اور بجز رونے کے کچھ نہیں سوچتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ عز و جل کے فضل سے اب کچھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت درجہ شفقت رکھتے تھے آپ پر، اور آپ کو حضرت امیر خسرو کو ترک اللہ کا خطاب دیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے امیر خسرو، میں جب سب سے تنگ ہو جاتا ہوں مگر تجھ سے تنگ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی تنگ ہو جاتا ہوں
پر اے ترک تجھ سے تنگ نہیں ہوتا۔ حضرت امیر خسرو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان پر جب بندے کا خطاب ترک اللہ کے نام سے چڑھ گیا تو اس ترک اللہ کی دستگیری بھی کیجیے اور اسے خدا تک پہنچا دیجیے۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا جب قیامت میں سوال ہوگا کہ اے نظام الدین دنیا سے کیا لائے ہو تو میں امیر خسرو کو بارگاہ الہی میں پیش کر دوں گا۔ پھر دعا مانگتے تھے اور حضرت امیر خسرو کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے الہی بسوز سینائی ترک مرابا بخش، یعنی اے اللہ مجھے اس ترک کے سوز و سینے کے سبب بخش دے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبتوں کے اثر سے حضرت امیر خسرو میں صوفیانہ اور درویشانہ خصائل پیدا ہو گئے، عرفان حقیقت کی دولت ملی۔ حضرت امیر خسرو کے رویے میں ایسی تبدیلی آئی جس سے بھی ملتے خوش اخلاقی سے ملتے، بادشاہوں کے دربار سے جو رقم حاصل ہوتی راہ خدا میں صرف کر دیتے اور اپنے صرف میں صرف وہی مال لاتے جو کسب و محنت سے حاصل کرتے۔ ہر شب منم فتادہ بغیر بے سرا